اسلام ہم کہتے ہیں ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہر ایسپیکٹ میں، مگر جب ہم یہ بچوں کی شادیاں کرتے ہیں پہلی دفعہ، ان کو صرف ہم کیجولی ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع دیتے ہیں، مگر اس اتنے تھوڑے وقفے میں ایک دوسرے کی طبیعت کو صحیح معنوں میں اسٹڈی کرنے کا موقع نہیں ملتا. اور جہاں موقع ملتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھی فیلئر ریٹ ہے بہت زیادہ ہے. اور کیوں ہے؟ دیکھیں، ایک چیز کو تولنا چاہیے. کچھ مجبوریاں ہیں، بعض ایسی چیزیں جو 100% ٹھیک ہو نہیں سکتی ہیں. اس میں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز میں بھلائی زیادہ ہے اس کو قبول کر لو، جس میں خرابی زیادہ ہے اس کو چھوڑ دو. چنانچہ قرآن کریم نے شراب کا ذکر کرتے ہوئے بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ خراب ہی خراب ہے. آپ نے فرمایا اس کو ہم اس لیے بند کر رہے ہیں کہ اس کی بھلائیاں خرابیوں سے کم ہیں. مگر بھلائیوں کا ذکر اس لیے فرما دیا ساتھ کہ اگر خرابیاں چھوڑ دی جائیں اور پینے کے لیے استعمال نہ کی جائے تو جہاں بھلائیاں ہوں اور خرابی کا کوئی سوال نہ ہو وہاں اس کا استعمال ناجائز نہیں ہے. اسی لیے دواؤں میں یہ ہرگز حرام نہیں ہے دواؤں میں، کیونکہ وہاں اس کی خرابیوں والے پہلو کا احتمال ہی کوئی نہیں، صرف بھلائی والا پہلو ہے. اور اسی لیے خدا نے اشارہ بھی فرمایا، ورنہ کیا ضرورت تھی کہنے کی. تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ دونوں باتوں کو، دونوں امکانات کو تولنا چاہیے. اور جو آپ نے فرمایا دیکھنے کا موقع نہیں دیتے، اس کی بجائے یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ماں باپ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور زیادہ نیوٹرل حیثیت سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اگر ایک لڑکا ایک لڑکی پر اثر انداز ہونا چاہے تو اس بیچاری کو بالکل پاگل کر دیتا ہے. ماں باپ لاکھ سمجھائیں کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کا یہ ہم جانتے ہیں، اس کے پس منظر ایسا ہے، دھوکے باز ہے، مجال ہے جو بات سن جائے. اس لیے کہ آپ نے پہلے کانٹریکٹ کا موقع دے دیا. اور ہر شخص جو بیوی لڑکی کو ون کرنا چاہے یا لڑکی خاوند کو ون کرنا چاہے، جب تک شادی نہ ہو جائے آرٹیفیشل رہتے ہیں ایک دوسرے سے، اور ہر ذریعہ اختیار کرتے ہیں کہ برائیاں چھپی رہیں اور خوبیاں اصل سے بڑھ کر دکھائی دیں. لیکن جو اسلامی طریق ہے اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. کسی لڑکے کو لڑکی کو دھوکہ دینے کا کوئی موقع نہیں، لڑکی کو لڑکے کو دھوکہ دینے کا موقع نہیں. ایک میز پہ اکٹھا کھانے پہ آپ بلا کر ان کو ملا سکتے ہیں. خاندانی شادیوں کا جو مسئلہ ہے یہ اس کو بہت حد تک یہ بھی حل کرتا ہے. ایک خاندان میں، ورنہ انگریزوں یا عیسائیوں میں یا دوسرے مذاہب میں قریبی رشتہ داروں میں شادی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے ان کے لیے اور بھی مشکل بن گئی ہے. اسلام نے جو فیملی شادیوں کا کی اجازت دی اور فیملی یونٹ پر زور دیا، اس کے نتیجے میں فیملیاں بہت بڑھتی چلی جاتی ہیں اور امکانات رشتوں کے فیملی کے اندر جو بالکل کزن، ڈائریکٹ کزن نہ بھی ہوں، کزن در کزن کزن، اس طرح یہ پھیلتے پھیلتے ایک بہت بڑا خاندان بن جاتا ہے جس میں امکانات پیدا ہوتے ہیں کہ بچی بچے کو جانتی ہو، بچہ بچی کو جانتا ہو، مگر اختلاط نہ ہو. اور پھر ماں باپ کے مشورے سے جو شادیاں ہوں بسا اوقات کامیاب ہوتی ہیں. اگر کمزوریاں ہیں تو اس میں انسان ان لوگوں کی کمزوریاں ہیں جنہوں نے شادیاں کی ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آرگنائز میرج ہے اس کے نظام میں نقص ہے. اس کے نظام میں نقص نہیں. ہر نظام صالح بھی ہو، اگر نظام چلانے والے غیر صالح ہوں تو نتیجہ غیر صالح ہوگا. کھانا اچھا ہو، کھانے والے بیوقوف ہو، حد سے زیادہ کھا جائے یا گندا کھانا کھائے تو اس میں تو بیمار ہونے ہوا. لیکن کھانے کی ذات کے نظام میں جو خدا نے پیدا کرنے کا نظام ہے، اس کو پیدا کرنے کا نظام بنایا ہے، اس سے بیماری نہیں پھیلتی، انسانی نیگلیکٹ سے پھیلتی. اب جہاں تک ناکام شادیوں کو میں نے دیکھا ہے اس میں ماں کی یا باپ کی دونوں طرف سے حرص شامل ہوتی ہے. وہ شادی کرتے ہیں تو قرآن کریم کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، جس میں ہے قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. صاف صاف بتاتے نہیں ایک دوسرے کو اس میں کیا نقص ہے، اس میں کیا نقص ہے. اور پھر بعضوں نے یہ معیار بنایا ہوا ہے کہ کمانے والی لڑکی ملے. اب اس میں
شادی کے ٹوٹنے میں یا شادی کی خرابیوں میں اسلامی نظام کا کیا قصور ہے؟ اسلام نے تو یہ معیار رکھا ہی نہیں. اسلام نے فرمایا دینداری کو دیکھو، دوسری کفر دیکھو. اب یہ دونوں باتیں نظر انداز کر کے تجارت بنا لیا جائے شادی کو، یا انگلستان سیٹل ہونے کا ذریعہ بنا لیا جائے، یا اور ایسے اپنے ذاتی مفادات حل کرنے کے لیے شادی کو استعمال کیا جائے، تو یہ کہنا کہ یہ آرگنائز میرج ہونے کی خرابی بالکل غلط بات ہے. کوئی بھی تعلق نہیں اس کا اس کے ساتھ. ایسی شادیاں اس کے بغیر بھی ہوتی ہیں جہاں اپنے مقاصد حل کرنے کے لیے، جہاں بچیاں آزادی سے ملتی ہیں، بسا اوقات ان کو پکڑ لیتے ہیں لڑکے، ان سے اپنا مقصد حاصل کیا، بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بڑی فیس چیز تھی، اور ہوتی پھرتی ہے ساری زندگی ان کی برباد ہو جاتی ہے. تو نقصانات تو دونوں جگہ ہو سکتے ہیں. ایک جگہ نظام کا نقصان ہے، نظام ہی ناقص ہے. لڑکے لڑکی کو ملنے دیں گے تو حد سے تجاوز کریں گے، حیائیں اٹھتی جائیں گی اور کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہوں گی. ایک نظام کا نقص نہیں ہے. نظام چلانے والا اگر غیر محتاط ہوگا تو ضرور نقصان پہنچے گا، مگر اس کو احتیاطیں سب بتا دی گئی ہیں. سمجھے؟ جی. فرمائیے.